درد ہو رہا ہے. میں کوئی آپ کی زرخرید غلام نہیں ہوں، ایک جیتی جاگتی انسان ہوں. میں جو چاہوں کر سکتی ہوں. چھوڑے میرا ہاتھ. وہ اس وقت مہندی کی دلہن بنی ہوئی تھی. کلائیوں میں سرخ اور سفید پھولوں کے گجرے تھے. کانچ کی چوڑیاں جو اس سے بڑے چاؤ سے اس کی ماں نے پہنائی تھیں وہ کرچی کرچی ہو کر فرش پر گر رہی تھیں، مگر مقابل کھڑا شخص بغیر لحاظ کیے اس کی کلائیوں کو دبوچ کر دیوار سے لگا چکا تھا. کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ کیا بگاڑا میں نے تمہارا؟ مجھے بتاؤ، کہاں غلطی ہوئی ہے مجھ سے؟ تم جو کہو گی میں کرنے کو تیار ہوں. مجھے بتاؤ میں نے ایسا کون سا جرم کر دیا جس کی تم مجھے اتنی بڑی سزا دے رہی ہو؟ تم مجھے جو کہو گی میں کرنے کو تیار ہوں. آج کے دن تک تم نے مجھے جو کہا ہے میں کرتا آیا ہوں. پھر کیوں تم میرے علاوہ کسی اور کی ہو رہی ہو؟ دیکھو میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر. میں تمہارے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا. وہ مہندی کی دلہن بنی تھی اور اس وقت یہ جذبات کے ہاتھوں مجبور لڑکا اس کے کمرے میں موجود تھا. کسی بھی وقت اس کی سہیلی یا اس کی ماں آ سکتی تھی. آخر کو اسے باہر مہمانوں کے بیچ رسموں کی ادائیگی کے لیے بھی تو لے کر جانا تھا. ساری چوڑیاں تو ٹوٹ کر گر چکی تھیں. کچھ اس کی کلائی میں بھی پیوست ہوئی تھیں. آنکھوں میں آنسو لیے سسک رہی تھی تاکہ میک اپ خراب نہ ہو. بڑی مشکل سے ہمت جمع کر کے بولی تھی کہ دیکھیں یہ میری زندگی ہے اور میرے فیصلے ہیں. جب تک مجھے آپ پسند تھے سو تھے، لیکن جیسے ہی آپ کچھ پل کے لیے میری نظروں سے اوجھل ہوئے تو مجھے احساس ہوا کہ شاید میں غلط تھی. آپ سے تو مجھے کبھی محبت تھی ہی نہیں. مجھے جس سے محبت تھی میں اس سے شادی کرنے جا رہی ہوں. بہتر ہے کہ آپ بھی بھول جائیں اور اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائیں. انتہائی سخت لہجے میں یہ بات وہ کہہ تو چکی تھی، لیکن یہ بھی نہ سوچ پائی کہ سامنے کھڑا وہ شخص جو اس کی خاطر اپنی جان تک دینے کو تیار تھا اس کے دل پر کیا گزرے گی. وہ نفی میں سر ہلانے لگا. آنکھوں میں آنسو تھے جو بہہ کر گالوں پر آ چکے تھے. کہہ رہا تھا کہ نہیں، یہ تم نہیں کر سکتی، یہ تم ہو ہی نہیں سکتی. میں تمہاری رگ رگ سے واقف. تمہیں کسی نے مجبور کیا نا. بتاؤ کون ہے وہ کون ہے وہ جو تمہیں مجھ سے دور کر رہے؟ میں اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، کچھ بھی کر ڈالوں گا، لیکن تمہیں خود سے جدا نہیں ہونے دوں گا. مجھے کوئی عزت، کسی بدنامی کی پرواہ نہیں ہے. تم مجھے ابھی کے ابھی اس کا نام بتاؤ. مگر اس مرتبہ اس نے ایک جھٹکے سے اپنے بازو چھڑوائے تھے. وہ دونوں ہاتھوں سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور دھکیل چکی تھی. شاید اتنی نفرت برداشت کرنا اس کے بس میں نہیں تھا. انتہائی بے یقینی سے اس نے اپنے سامنے کھڑی اپنی محبت کو دیکھا تھا جو کہہ رہی تھی کہ جاؤ یہاں سے، مر جاؤ، لیکن دوبارہ کبھی میرے سامنے مت آنا. سمجھے؟ تم نہیں رہ سکتے تو مر جاؤ یا مجھے مار دو. یہ وہ الفاظ تھے جسے سن کر وہ آنکھیں میچ چکا تھا. آنکھیں بند کرتے ہی بہت سے منظر کسی فلم کی طرح لہرا گئے. کوئی ایسے کیسے بدل سکتا ہے؟ جس طرح یہ بدلی تھی وہ اس کے کہنے پر آج تک کیا کچھ نہیں کرتا آیا تھا. اس کے منہ سے بات نکلتی ہی نہیں تھی اور وہ پورا کرنے کی خاطر آخری حد تک جانے کو تیار رہتا تھا. اسی کے کہنے پر ہی تو وہ ٹریننگ کے لیے گیا تھا. لیکن جب واپس آیا تھا تو ایسا سرپرائز اسے ملا تھا جس محبت کی خاطر وہ سختیاں برداشت کر رہا تھا. وہ محبت اس سے بیگانی ہو چکی تھی. گھر میں شادیانے بج رہے تھے، ڈھولکیوں پہ ٹپے گائے جا رہے تھے. ایک طرف عورتوں کا مجمع تھا، دوسری طرف مردوں کا. سبھی خوش تھے، خوشیوں میں شریک تھے، مگر وہ اپنی آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو چھپاتا ٹوٹے انداز میں گھر سے نکلا تھا. کسی نے بھی اس بات پر غور نہیں کیا تھا کہ وہ جا کہاں رہا ہے. ذہن میں بار بار یہی الفاظ گردش کر رہے تھے کہ مر جاؤ، تم مر جاؤ. اگر میرے بغیر رہنا مشکل ہے تو موت کو گلے لگا لو. اور شاید وہ اب موت کو ہی گلے لگانے جا رہا تھا. صبح ہی صبح آج احمد ولا میں کافی گہما گہمی تھی. بچے اور بڑے سبھی صبح سویرے اٹھ چکے تھے. کچن میں برتنوں کے کھنکنے کی آواز الگ تھی اور پورے گھر کی صاف صفائیوں میں مصروف تمام تر ملازمائیں الگ چھوٹی چھوٹی بات پر نوک جھونک کرتی پھر رہی تھیں.
بچے جو صبح صبح اٹھ کر صوفوں پر چڑھ کر ایک دوسرے کی طرف کوشچن اچھال رہے تھے کہ تبھی کچن سے نکلتی شہناز بیگم نے اپنے دونوں پوتوں کو ملازمہ کو تنگ کرتے ہوئے دیکھا تو وہیں سے اپنے پاؤں کی طرف ہاتھ کیا۔ مرتسم، شہباز، باز آ جاؤ اپنی حرکتوں سے، دیکھ نہیں رہی صفائی چل رہی ہے، پھر بھی اچھل کود شروع کر رکھی ہے تم لوگوں نے، چلے جاؤ اپنے اپنے کمروں میں، ان شیطانوں کو کس نے کہا تھا اٹھانے کا؟ شہباز بیگم ماتھے پر بل ڈال کر اپنی بڑی بہو مریم کی طرف دیکھ کر بولی تھی، جو میدے کا آٹا گوندھ رہی تھی تاکہ پڑیا بنا سکے۔ اپنے ماتھے پر آئے بالوں کو کلائی سے پیچھے اڑس کر کہنے لگی کہ اماں جی، یہ دونوں ڈھیٹ تو میرے بغیر سوتے ہی کہاں ہیں؟ ذرا سی بستر میں ہلچل دیکھی نہیں کہ اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ آج تو ان کی خوشی کی انتہا نہیں ہے، صبح صبح اٹھ کر ہی شور مچا دیا تھا کہ آج کا شان چاچو گھر آنے والے ہیں۔ شہناز بیگم اپنے بیٹے کا نام سن کر جیسے بالکل تازہ دم ہو چکی تھی، چلتی چلتی اپنے دونوں پوتوں کے پاس آئی جو دادی کو دیکھ کر ان کے کندھوں پر چڑھ گئے تھے۔ شہناز بیگم میں تو اتنی ہمت ہی نہ تھی کہ اپنے شریر پوتوں کا وزن برداشت کر سکتی۔ جھٹ سے صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھی اور کہنے لگی کہ تم دونوں جس قدر شرارتی ہو نا، مجھے ہارٹ اٹیک کراؤ گے۔ وہ دونوں پوتوں کو بازوؤں سے پکڑ کر اپنے ساتھ لگا چکی تھی اور انہیں مصنوعی ڈانٹ دے رہی تھیں کہ جب کمرے سے ہاتھ میں تسبیح گھماتے احمد صاحب بھی چلے آئے، مسکرا کر کہنے لگے کہ ارے بیگم، ابھی تو صرف تمہارے ایک بیٹے کی اولاد ہے اور تمہاری یہ حالت ہو چکی ہے، ابھی تو خیر سے تمہارے 2 بیٹے باقی ہیں، جب ان کی بھی اولاد ہو گئی تو تب تمہارا کیا حال ہوگا؟ شہناز بیگم کی آنکھوں میں تو آنسو جھلملانے لگے تھے۔ کہنے لگی ارے میں تو ترس چکی ہوں، آخر کس ماں کو اپنے بیٹے کی خوشیوں کا انتظار نہیں ہوتا؟ آج میرا کاشان اپنی ٹریننگ پوری کر کے آنے والا ہے، کتنے ماہ گزر چکے ہیں اسے دیکھے ہوئے، آ جائے گا تو میرے کلیجے کو ٹھنڈک پڑ جائے گی۔ ٹھیک 12 بجے کاشان اپنے گھر میں پہنچا تھا، چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی، 6 فٹ سے تجاوز کرتا قد اور سفید رنگ، ہلکی ہلکی بڑھی ہوئی شیو اور سر پر ایک مخصوص کیپ پہنے، بیگ اپنے کندھوں پہ رکھے جب وہ لاؤنج میں داخل ہوا تو شہناز بیگم دوڑی دوڑی آگے آ گئی تھی، جا کر اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا تھا۔ ہر کوئی ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہا تھا۔ آخر کو ان کا بیٹا کاشان آفیسر بننے کی ساری ٹریننگ لے کر آ چکا تھا، ہر کوئی مبارکباد دے رہا تھا۔ تبھی اوپر والے پورشن سے نواز صاحب اپنی بیوی اور بچیوں کے ساتھ نیچے آئے تھے۔ کاشان کی نظریں تو شاید انہی کی متلاشی تھیں۔ سب سے ملنے کے بعد باری اب کومل کی تھی، جس نے ہلکے گلابی رنگ کا فراک پہن رکھا تھا، سر پر سلیقے سے دوپٹہ لے رکھا تھا، ہلکا ہلکا میک اپ بھی کر رکھا تھا اور مسکرا رہی تھی۔ جیسے ہی کاشان اس کے سامنے گیا تو اس نے مسکراتے ہوئے سب سے پہلے تو مبارکباد دی اور پھر اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ کاشان نے اس سے اپنا ہاتھ ملایا تھا، وہ تو جیسے اس لمس کو ترس ہی چکا تھا۔ ابھی بہت سے گلے شکوے تھے جو وہ کرنا چاہتا تھا، لیکن سب کے سامنے نہیں۔ اس وقت سب کی نظروں کا مرکز کاشان تھا۔ وہ تھوڑا جھک کر کومل کے قد کے برابر آ کر اس کے کان میں کہنے لگا، تم سے تو میں الگ سے حساب لوں گا، بہت تڑپایا ہے تم نے مجھے، تھوڑا عرصہ دور کیا گیا، تم نے تو اپنی آنکھیں سر پر رکھ لیں۔ کومل اس کے یہ الفاظ سن کر متوجب سی ہو چکی تھی۔ جبکہ کاشان اندر داخل ہوا اور سب کے ساتھ بیٹھ کے آج احمد صاحب نے اپنے بڑے بھائی نواز صاحب کی بھی دعوت اپنے ہی گھر میں رکھی ہوئی تھی۔ دونوں بھائی اور ان کے بچے ایک ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، ہلکی پھلکی بات چیت بھی چل رہی تھی۔ کومل اس وقت کاشان کے بالکل سامنے بیٹھی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی مہمان گھر میں ملنے کے لیے آنے لگے۔ مبارکباد کا سلسلہ چلتا رہا اور کومل سے دوبارہ کاشان کی بات بھی نہیں ہو پائی تھی۔ وہ بس کسی بھی طرح سے کومل سے اکیلے میں مل کر سارے گلے دور کرنا چاہتا تھا، اس سے بات کرنا چاہتا تھا کہ آخر کیوں وہ اسے اتنی بے رخی دکھاتی رہی۔ وہ وہاں پر اس کے لیے تڑپ رہا تھا اور کومل نخرے پر نخرے دکھائی جا رہی تھی۔ کہیں رات کو جا کر مہمانوں کا رش کم ہوا تھا۔ یہی صحیح موقع تھا جب کاشان نے سوچا کہ وہ اوپر پورشن میں جا کر کومل سے کچھ دیر کے لیے ملاقات کرے گا، لیکن تبھی اس کی تایا جان اس کے چچا نے اسے بلا لیا۔
مرتا کیا نہ کرتا، اس کے پاس آ کر بیٹھ کے۔ لان میں سبھی بڑے موجود تھے۔ کاشان بھی بیٹھا اپنے دونوں بھائیوں کے ساتھ باتوں میں مشغول تھا۔ چائے کی چسکیاں لی جا رہی تھیں اور کاشان ٹریننگ کے دوران والے کچھ مزاحیہ واقعات کے بارے میں بھی بتا رہا تھا۔ رات کے 10:30 بجے تو محفل برخاست کی گئی۔ اس وقت اگر کاشان اوپر پورشن میں جاتا تو یقیناً اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن پھر بھی دل کے ہاتھوں ایسا مجبور تھا کہ خود پر قابو نہ کر پایا۔ موبائل پر پہلے تو واٹس ایپ پر کومل کو کچھ میسج کیے کہ تم نیچے آ رہی ہو یا پھر میں اوپر آ جاؤں۔ کومل نے ایموجی کو دیکھا تو پل حیرت والے ایموجی سینڈ کیے، پھر کہنے لگی یہ کیا پاگل ہو گئے ہیں، یہ کون سا وقت ہے ملنے آنے کا؟ آپ صبح اٹھیے گا جب ابو اٹھ جائیں گے۔ جس پل میسج کاشان نے پڑھا تو ہنس پڑا، کہنے لگا کیوں، میں نے تایا جان سے تو نہیں ملنا؟ میں نے تو تایا جان کے سب سے پہلے پروڈکٹ کومل نواز سے ملاقات کرنی۔ میں تمہیں ایسے تو نہیں چھوڑنے والا بچو، ایک دفعہ میرے ہاتھ لگو، بہت تڑپایا تم نے مجھے۔ ٹریننگ کے تھکے ہارے میرے ساتھ موجود دوست سونے کے لیے لیٹ جاتے تھے، میں جتنا مرضی تھکاوٹ کا شکار ہوتا تھا پھر بھی تمہارے میسیجز کے انتظار میں بیٹھا رہتا تھا، اور تم جی بھر کر مجھے پھر نظر انداز کرتی رہی۔ جب تک تم مجھے ایک ایک بات کا حساب نہیں دو گی نا، میں تو تمہیں سونے نہیں دینے والا۔ انتہائی دکھی مگر لاڈ سے کاشان یہ بولا تھا۔ جواب میں کوئی رپلائی نہیں آیا تھا۔ رات کے تقریباً 11:30 بج چکے تھے۔ کاشان سے یہ گھر اور کمرے بھولے ہوئے تو بالکل نہیں تھے۔ جانتا تھا کس وقت تایا جان اور تائی جان دوائی وغیرہ لے کر سو چکے ہوں گے۔ کومل کا کمرہ سیڑھیوں سے جاتے ہی دائیں طرف مڑنے پر سب سے پہلے آتا تھا۔ آس پاس لاؤنج میں نظر دوڑائی، سبھی گہری نیند میں سو رہے تھے۔ ایک بوڑھی ملازمہ تھی جو باہر لان میں اپنی چارپائی بچھا کر سو رہی تھی۔ کاشان نے گہری سانس خارج کی اور بغیر چاپ پیدا کیے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جانے لگا۔ اوپر پورشن میں جانے کے بعد اس کا رخ سیدھا کومل کے کمرے کی طرف تھا۔ یہ پہلی مرتبہ تو نہیں تھا جو کاشان کومل سے ملنے کے لیے یوں رات کے وقت آ رہا ہو۔ اس سے پہلے تقریباً آج سے 3 سال پہلے جب کومل کی سالگرہ تھی تو رات کے ٹھیک 12 بجے کیک اور گفٹ لے کر کاشان کومل کے کمرے میں آیا تھا۔ کومل اس وقت بے خبر سو رہی تھی جب اس نے بڑے ہی دھیان سے کیک اٹھایا تھا۔ کچھ پھول بھی اس نے ڈیکوریشن کے طور پر ساتھ رکھے تھے، اور پھر جس پل وہ کیک لے کر کومل کے پاس گیا تو اچانک کینڈل کی روشنی میں کاشان کا چہرہ دیکھ کر کومل کی چیخ نکلنے لگی تھی۔ چیخ کیا نکلتی، کاشان نے ہڑبڑی میں وہ کیک کومل کے منہ پر ہی دے مارا۔ وہ ہاتھ اس کے منہ پر رکھنا چاہتا تھا لیکن ہاتھ میں تو کیک تھا، وہ کیک اس کے پورے منہ کو بھر چکا تھا۔ جب تک کاشان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا بہت دیر ہو چکی تھی۔ اندھیرے میں کومل کے چہرے پر لگی کریم دیکھ کر کاشان ہنسا تھا، جبکہ کومل کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ چلا چلا کر کاشان کو خوب سنائے۔ اگلے ہی پل بیڈ سے اٹھی اور اپنے دونوں ہاتھوں سے کاشان کا گلا پکڑ لیا تھا۔ کہنے لگی کاشان کے بچے، یہ کیا کیا تم نے، کوئی تمیز ومیز ہے کہ نہیں؟ اور جواب میں کاشان نے ہنس کر اپنا ایک ہاتھ کومل کی کمر پر رکھا تھا اور دوسرا ہاتھ اس کی گال پر لگی ہوئی کریم پر لگا کر اپنے ہی منہ میں ڈال کر کہنے لگا ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ذرا بکھرے انداز سے۔ وہ 6 فٹ سے تجاوز کرتا تھا اور کومل 5 فٹ اور 6 انچ تھی، دبلی پتلی سی تھی۔ وہ اس کو کمر سے پکڑ کر سیدھا آئینے کے سامنے لے گیا تھا۔ نیم روشنی میں خود کو آئینے میں اس حلیے میں دیکھ کر کومل کی چیخ نکلتے نکلتے بچی تھی، جبکہ دبے دبے کاشان کو ہنستا دیکھ کر وہ رکی نہیں تھی بلکہ اپنے منہ سے ساری کریم اتار کر کاشان کے کپڑوں پر مل دی تھی اور اسی کیک پر کاشان کا بھی منہ دے مارا تھا۔ دونوں کی حالت ایسی ہو چکی تھی کہ 10 بار منہ دھونے پر بھی چہرے سے چکنائی نہ اتری۔ وہ سالگرہ کومل کو ہمیشہ یاد رہنے والی تھی۔ اور اس کے بعد آج دوسری مرتبہ کاشان چپکے سے کومل کے کمرے میں آیا تھا۔ دھیرے سے ہینڈل گھما کر جب وہ اندر داخل ہوا تو کومل آج بھی یوں ہی ایک طرف پہلو بدلے سو رہی تھی، بیڈ پر آڑی ترچھی پڑی تھی،
بال کھلے تکیے پر پھیلے ہوئے تھے، چہرے پر ایک اطمینان اور مسکراہٹ تھی۔ کاشان چلتا چلتا کومل کے قریب آیا، ایک نظر اسے دیکھا تو جیسے ایک سکون سا اپنے وجود میں اترتا ہوا محسوس کرنے لگا۔ آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ کومل کی کمر پر رکھنا چاہا، لیکن نہ جانے کیوں ایک جھجک سی آڑے آ چکی تھی، ایک عجیب سی بے چینی تھی جو اس کے دل کو گھیر گئی، ورنہ آج سے پہلے تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ 2 سال کے لیے وہ اس گھر سے کیا گیا تھا کہ اسے اپنی محبت اپنی کومل ہی پرائی سی لگنے لگی۔ اس نے اپنا ہاتھ کومل کے چہرے کی طرف لایا اور پھر گال پر پھیلے ہوئے بالوں کو کان کے پیچھے کرنے لگا۔ ابھی زہرہ جبی کے حسن کی کچھ جھلک کاشان کو دکھائی دی ہی تھی کہ تبھی کومل کی آنکھ کھل گئی۔ کومل نے ایک دم سے اپنے اوپر جھکے ہوئے کاشان کو دیکھا تو حلق سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی، کیونکہ اس مرتبہ کاشان اپنا ہاتھ کومل کے نازک لبوں پر رکھ چکا تھا۔ پھر دوسرا ہاتھ اپنے لبوں پر رکھ کر کہنے لگا، شور مت مچاؤ، میں ہوں، تمہاری چیخنے کی عادت نہیں گئی نا؟ جانتی بھی ہو کہ میرے علاوہ کسی کو حق حاصل نہیں کہ رات کے اس پہر کمرے میں آ کر تمہارے اتنے قریب آ سکے، پھر بھی یوں چیختی ہو جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ کومل بالکل سکتے کی کیفیت میں آ چکی تھی، ایک پل کو تو اس نے سانس لینا بھی بند کر دیا تھا۔ کاشان اس کے بے حد قریب تھا۔ جیسے ہی کاشان کو یہ احساس ہوا وہ فوراً پیچھے ہٹا۔ کومل اٹھ بیٹھی تھی، گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ جھٹ سے تکیے کے پاس پڑا ہوا دوپٹہ اٹھا کر اس نے اپنا آپ لپیٹا تھا، جبکہ کاشان بغور اسے دیکھے گیا۔ سب سے پہلے جا کر تو اس نے کمرے کو اندر سے لاک کیا تھا اور پھر روشنی جلا کر سیدھا کومل کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ سینے پر اپنے دونوں بازو باندھ رکھے تھے، جبکہ کومل سر جھکائے بیڈ پر بیٹھی بار بار شکایتی نظروں سے کاشان کو دیکھ کر کہہ رہی تھی کہ آپ کو اس وقت یہاں پر نہیں آنا چاہیے تھا، آپ صبح بات کر لیتے جو کرنی تھی۔ اگر اس وقت کوئی آ گیا اور ہمیں ایک ساتھ اس کمرے میں دیکھ لیا تو ہمارے بارے میں کیا سوچے گا؟ بالکل بھی اچھا نہیں لگتا مجھے تو لگا تھا ٹریننگ پر جائیں گے تو سدھر جائیں گے، لیکن اب تو مزید ہی بگڑ کر آ گئے۔ پتہ نہیں وہاں پر رہ کر اور کیا کیا کرتے رہے ہوں گے۔ کومل کے منہ سے یہ باتیں سن کر کاشان کو دھچکا لگا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ کومل، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ میری محبت ہو، تمہیں میں اپنا سب کچھ مانتا ہوں، اور یہ کیا کیسی عجیب باتیں کر رہی ہو؟ تمہارے منہ سے ایسی باتیں سوٹ نہیں کرتی۔ یہ بات تم بھی جانتی ہو کہ تمہارے علاوہ میرے دل و دماغ میں کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ کیا میری جدائی میں تم اتنی پاگل ہو گئی ہو کہ اس طرح کا رویہ رکھنے لگی ہو؟ مانتا ہوں انسان کی طبیعت میں چڑچڑا پن آ جاتا، لیکن اتنا بھی نہیں کہ تم اس طرح کی باتیں کرنے لگ جاؤ۔ کیا تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں ہے؟ کاشان اتنا کہہ کر کومل کے سامنے بیٹھ چکا تھا۔ کومل سر جھکائے بیٹھی بار بار کہہ رہی تھی کہ آپ یہاں مت بیٹھے، جائیں یہاں سے فی الحال، مجھے آپ سے فی الحال کوئی بات نہیں کرنی۔ کاشان کے تو ارمانوں پر پانی سا پھر چکا تھا۔ وہ جو تڑپ کومل کی آنکھوں میں دیکھنا چاہتا تھا، وہ تڑپ اسے کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ جس پل پہلی مرتبہ ٹریننگ کے لیے کاشان اس گھر سے نکلا تھا تو سبھی کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن ایک طرف کھڑی کومل سوں سوں کرتی رو رہی تھی۔ وہ تو 1 ہفتہ پہلے سے ہی رونا شروع کر چکی تھی، آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھی، بخار ہو چکا تھا، آواز بیٹھ چکی تھی۔ ایک طرف کھڑی اپنے آنسوؤں کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ اس کے اپنے ابو اور چچا بھی کھڑے تھے، باقی کاشان کے بڑے بھائی بھی موجود تھے۔ کاشان اکیلے میں کومل کو اپنے سینے سے لگا کر سمجھا چکا تھا، دیکھو میری جان، تمہاری تو خواہش تھی کہ میں ایک فوجی آفیسر بنوں، تو دیکھو میں تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے تو جا رہا ہوں۔ اب ایسے ہی رہو گی تو کیسے چلے گا؟ بس 2 سال کی بات ہے، اور پھر وقفے وقفے سے میں گھر چکر بھی تو لگاتا رہوں گا، موبائل پر تو لازمی تم سے رابطہ رکھوں گا۔ پھر ایسے رو تو مت، میں ویڈیو کال بھی کروں گا۔ تم ایسے رو گی تو قسم سے میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے گھر ہی بیٹھ جاؤں گا، اپنے ابا کا بزنس سنبھال لوں گا۔
مگر کومل نے روتے ہوئے کہا تھا کہ نہیں نہیں آپ جاؤ، میں بس دھیرے دھیرے آپ کے بغیر رہنا سیکھ ہی جاؤں گی، جیسے تیسے یہ 2 سال گزر ہی جائیں گے۔ کومل نے کیا اتنا ہی کاشان کے بغیر رہنا سیکھ لیا تھا کہ اس کے آنے پر وہ گرم جوشی وہ دکھائی نہیں دی تھی، بلکہ سر جھکائے کہہ رہی تھی کہ بس جائیے یہاں سے، مجھے آپ سے کوئی بات ہی نہیں کرنی۔ کاشان بھی خاموش تو ہو چکا تھا، اسے لگا شاید وہ بچپن اب کومل میں نہیں رہا جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ ان 2 سالوں میں وہ کافی میچور ہو چکی ہے۔ اس سے محبت بھری باتیں کر رہا تھا، اس سے کہہ رہا تھا کہ تمہارے کہنے پر ہی تو میں آفیسر کی ٹریننگ لے کر آیا ہوں، اب بدلے میں مجھے تھوڑی دیر کے لیے اپنے پاس بٹھا کر محبت بھری باتیں تو کرنے دو، میری ساری تھکاوٹ اتر جائے گی۔ لیکن کومل ٹھیک ہی مسکرا کر صرف اتنا ہی بولی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، آپ مزید ترقی کی بلندیوں کو چھوئیں، اور پلیز میرے اس کمرے سے فی الحال کے لیے چلے جائیے، کیونکہ میری عزت پر حرف لانے کی کوششوں میں لگے ہیں آپ۔ کاشان کی زبان کو تو جیسے تالا لگ چکا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے کمرے سے اس پل کو نکل آیا۔ جب اوپر والے پورشن سے سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے آیا تو سامنے لاؤنج میں شہریار کھڑا تھا، جو شاید کچن سے پانی لینے کے لیے اٹھا تھا، مگر سیڑھیاں اترنے کی آواز پر ٹھٹک کر رک گیا۔ سوالیہ نظروں سے کاشان کو دیکھ رہا تھا، مگر کاشان اسے نظر انداز کرتا اپنے کمرے میں چلا آیا۔ کئی طرح کے سوالات تھے جو دماغ میں کھڑے ہو رہے تھے، سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر ہوا کیا ہے، وجہ کیا ہے۔ کومل اس کے ساتھ اتنی اکھڑی اکھڑی تھی، اسے ٹھیک سے جواب ہی نہیں دے رہی تھی۔ اگلی صبح معمول کے مطابق ہی ہوئی تھی۔ آج صبح جب کاشان اٹھا تو گھر میں ہی عورتیں موجود نہیں تھیں، چھوٹے بچے تھے جو ملازموں کا سر کھا رہے تھے۔ وہ باہر آیا تو ملازمہ جو اس گھر کی بڑی تھی، اور سب ان کو بھی اماں کہہ کر بلایا کرتے تھے، ایک طرف سے ان کو اس گھر کی بزرگ کی حیثیت حاصل تھی۔ کاشان کو دیکھ کر فوراً اپنی بہو ملازمہ سے کہنے لگی، بیٹا جلدی سے کاشان بابو کے لیے ناشتہ لگاؤ، جاگ رہے ہیں، اور ہاں چائے میں چینی کم ڈالنا، صاحب جی کو زیادہ میٹھا پسند نہیں ہے۔ کاشان مسکراتا ہوا آ کر صوفے پر بیٹھا تو دونوں بھتیجے اس کے پاس آ کر بیٹھ چکے تھے۔ وہ بچوں سے پوچھنے لگا کہ اس گھر کی خواتین کہاں پر ہیں، کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ جواب میں وہ بچہ کہنے لگا کہ وہ شادی کی شاپنگ کرنے گئی ہیں، ماما کہتی ہیں کہ کومل پھپھو کی شادی ہونے والی ہے، اس لیے وہ ڈھیر ساری شاپنگ کر کے لائیں گی، میرے لیے بھی 7 سوٹ لائیں گی اور جوتے بھی۔ کاشان کی تو خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی، خوشی سے اپنے دونوں جڑواں بھتیجوں کو چوم کر کہنے لگا، اچھا کومل کی شادی ہونے والی ہے؟ دونوں خوش اس سے کہنے لگے کہ ہاں ہم بہت زیادہ موج مستی کریں گے، بہت مزہ آئے گا۔ کاشان بچوں کے منہ سے یہ سن کر خوش تو ہو چکا تھا، لیکن حیرت کی بات تو یہ تھی کہ ابھی تک گھر میں سے کسی نے بھی اس سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ سب لوگ اسے سرپرائز دینا چاہتے ہوں۔ کومل بھی تبھی شاید اس قدر روکھا پن دکھا رہی تھی کیونکہ وہ اچانک سے رشتے کو آگے بڑھانے کی خوشخبری سنانا چاہتی ہوگی۔ یہ سوچ کر ہی اندر کاشان خوش ہو رہا تھا۔ خوشی خوشی پیٹ بھر کر ناشتہ کیا۔ دوپہر کے 2 بجے تھے جب تمام تر خواتین شہریار کے ساتھ شاپنگ کر کے واپس لوٹی تھیں۔ کومل بھی ساتھ ہی تھی، سب کے ہاتھ میں شاپنگ بیگ تھے۔ شاپنگ لا کر رکھی گئی اور ایک ایک چیز نکال کر پھر سے دکھانے لگے۔ کاشان کو سب سے زیادہ دلچسپی تو کومل کے کپڑوں میں تھی۔ وہ ان کپڑوں کو دیکھ کر یہ تصور کرنے لگا جس پر کومل یہ پہن کر اس کے برابر میں بیٹھے گی تو نہ جانے کیسی لگے گی۔ کومل وہاں پر بیٹھی تھی۔ کپڑوں کو دیکھ کر کاشان نے اسے اشاروں میں کہا کہ بہت ہی زبردست کپڑے لائی ہو، مجھے بھی ساتھ لے جاتی، 2-3 سوٹ میری پسند کے بھی لے لیتی۔ چلو کوئی نہیں، شادی کے بعد ہی صحیح، سارے سوٹ میری پسند کے پہننا پڑیں گے، پھر تمہیں کوئی سرگوشی نما انداز میں کاشان اسے یہ کہہ چکا تھا۔ چلو کوئی نہیں، شادی کے بعد ہی صحیح، سارے سوٹ میری پسند کے پہننا پڑیں گے تمہیں، وہ سرگوشی نما انداز میں کاشان اسے یہ کہہ چکا تھا۔
جواب میں کومل ماتھے پر بل ڈال کر کاشان کو دیکھنے لگی۔ شرم آنی چاہیے آپ کو، کبھی بھی کچھ بھی بول دیتے ہیں، بہت ہی چھچھورے ہو چکے ہیں آپ۔ مجھے آپ سے اس طرح کے لفظوں کی امید نہیں تھی۔ کاشان کو تو حیرت ہو رہی تھی، اسے لگتا تھا جیسے کہ اس کی کومل ہو ہی نہ، ساری شاپنگ اسے دکھائی جا رہی تھی۔ شہریار بھی وہیں پر موجود تھا۔ آخر کو تھکی ہاری خواتین اپنے اپنے کمروں میں جا کر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئیں، اور کومل بھی اوپر جا چکی تھی۔ کاشان کے کہنے پر بھی اس نے اکیلے میں کاشان کے ساتھ ملنے پر رضامندی ظاہر نہیں کی تھی۔ اس رات منگنی کی بات چل رہی تھی، کہا جا رہا تھا کہ کل منگنی کا فنکشن رکھ لیتے ہیں، بچے ہیں تھوڑا انجوائے بھی کر لیں گے، تو 3 دن مائیوں کے دن رکھتے ہیں، ڈھولکی وغیرہ بجائیں گے، ذرا رونق شونق ہو جائے گی گھر میں، اور پھر جمعے والے روز نکاح، اور پھر ہفتے کو ولیمہ رکھ لیں گے۔ وہاں پر یہ باتیں چل رہی تھیں اور کاشان سر جھکا کر مسکرا کر بیٹھا تھا۔ ہر معاملے میں کاشان کی رضامندی پوچھی جا رہی تھی، اور کاشان چہرے پر مسکراہٹ سجائے یہ کہہ رہا تھا کہ جو آپ لوگوں کو بہتر لگے آپ لوگ وہ کر لیں۔ وہ تو یہی سمجھ رہا تھا کہ اس کی منگنی ہونے والی ہے، مگر اگلی صبح جو بم کاشان پر پھوٹا، کاشان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو گھر کا نقشہ ہی کچھ اور تھا۔ گھر کو تھوڑی بہت سجاوٹ سے سجایا گیا تھا۔ صبح صبح گھر کی صفائی ستھرائی شروع کر دی گئی، جس پر کاشان سفید رنگ کا کرتا پہن کر تیار ہو کر باہر آیا تو اسے کسی طرح کا کوئی پروٹوکول نہیں دیا گیا، بلکہ تمام تر خواتین تو پہلے ہی اوپر تایا جان کے پورشن میں موجود تھیں۔ کاشان بھی خود ہی چلتا رہا ہوا اوپر والے پورشن میں گیا۔ جو منظر اس نے دیکھا اس کے دل میں درد کی ٹھیسیں اٹھی تھیں، کیونکہ سامنے کومل منگنی کا سوٹ پہنے تیار کھڑی تھی، اس کی تصاویر بنائی جا رہی تھیں، مگر جس پل وہ آ کر صوفے پر بیٹھی اور تالیاں بجیں تو کاشان کے قدموں کے نیچے سے تو کوئی زمین نکل چکی تھی۔ گھر کے ہی تمام تر افراد یہاں پر موجود تھے۔ کاشان کو سب سے پیچھے کھڑا دیکھ کر اس کا بڑا بھائی اسے کندھوں سے پکڑ کر کہہ رہا تھا کہ ارے کیا پیچھے کھڑے ہو، آگے آؤ، دیکھو تو اس شہریار کے بچے کی طرف، شکل سے کتنا گھننا میسنا لگتا تھا، مگر ہمارے خاندان کی سب سے پیاری بچی کو اپنے پیار کے جال میں پھانس لیا ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی آخر کومل نے اس میں ایسا کیا دیکھا جو اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے راضی ہو گئی۔ شہریار کو تو ماننا پڑے گا بھائی۔ کاشان کا بڑا بھائی ہنستے ہوئے جان بوجھ کر شہریار کو چڑھانے کے لیے سب کچھ کہہ رہا تھا، جبکہ کاشان کے تو چہرے کی رنگت بالکل پیلی پڑ چکی تھی، کیونکہ سامنے صوفے پر کومل شہریار کے ساتھ بیٹھی تھی۔ کومل کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور شہریار بھی دھیمی سی مسکراہٹ سجائے بیٹھا تھا۔ ایک پل کو کاشان کو لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے۔ ایسا ممکن بھی کیسے تھا؟ یہ بات تو سبھی جانتے تھے کہ کاشان اور کومل ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، پھر کومل کی منگنی شہریار کے ساتھ کیسے ہو سکتی تھی؟ کاشان اگلے ہی پل آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر ان دونوں کے سامنے آیا تھا، بغیر یہ جانے کہ سب بڑے موجود ہیں۔ اس نے کومل کو مخاطب کیا تھا، یہ سب کچھ کیا ہے کومل؟ یہ کیا کوئی مذاق چل رہا ہے کہ آپ سب لوگ میرے ساتھ پرینک کر رہے ہیں؟ یقین مانو میرا جگر پھٹ جائے گا۔ شہریار کیا طریقہ ہے یہ؟ اٹھ جاؤ یہاں سے، تم جانتے ہو نا مجھے اس طرح کے مذاق بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اگر تم لوگ میرے ساتھ کوئی مذاق کر رہے ہو تو دیکھو میں کومل کے معاملے میں کوئی مذاق برداشت نہیں کروں گا۔ سب کے چہرے پر پہلے جو مسکراہٹ تھی اب سنجیدگی پھیل چکی تھی، ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ شہناز بیگم آگے بڑھی، کہنے لگی بیٹا کیا بات کر رہے ہو؟ آج شہریار اور کومل کی منگنی ہے نا؟ مگر کاشان اگلے ہی پل کہنے لگا کہ میں کومل کو پسند کرتا ہوں۔ کومل کے کہنے پر میں ٹریننگ کے لیے گیا، صرف اور صرف اس لیے کیونکہ کومل چاہتی تھی کہ آپ لوگوں کو نہیں پتہ، میں کومل کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ پھر یہ کیا طریقہ ہے؟ کسی بچے کی مانند روتے ہوئے کاشان ایسا کہہ رہا تھا۔ وہاں پر کتنے ہی نفوس موجود تھے، مگر سب کو تو سانپ سونگھ چکا تھا۔ شہریار اپنی نشست سے اٹھا نہیں تھا، بلکہ اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر کومل کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کومل بھی اس کا ہاتھ سختی سے پین چکی تھی۔ پھر کہنے لگی
کہ یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے تو آپ کو آج تک صرف اپنا کزن ہی مانا، اور ایک کزن، ایک اچھا دوست سمجھ کر ہی آپ کو کہا تھا کہ آپ ٹریننگ لے کر آئیے۔ میں نے تو کبھی آپ کو اس نظر سے نہیں دیکھا۔ میں تو شہریار کو ہی پسند کرتی تھی اور اسی سے شادی کرنے والی ہوں۔ آپ کیوں میری عزت خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کاشان؟ اس کی کومل کہہ رہی تھی۔ ایسا ممکن بھی کیسے ہو سکتا تھا؟ کاشان کو لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہو، اور شہریار تو اس کی ہر ایک جذبات سے واقف تھا۔ پھر وہ اپنے ہی بڑے بھائی کو دھوکہ دینے کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتا تھا؟ فوراً نواز صاحب اور احمد صاحب نے کاشان کو جھڑکا تھا۔ کہنے لگے کہ بیٹا اگر اس طرح کا کچھ تھا بھی تو پہلے بتاتے۔ لیکن اب دونوں بچوں کا رشتہ طے ہو چکا ہے اور ان کی باہمی رضامندی سے ہی ہوا ہے۔ کاشان کے لیے جی سب کچھ برداشت کرنا آسان نہیں تھا۔ جب کومل اور شہریار ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنا رہے تھے، وہ اس محفل سے چلا آیا تھا، گھر سے ہی باہر آ گیا تھا۔ بے مقصد گاڑی سڑکوں پر چلاتا رہا اور پھر ایک ویرانے میں کھڑے ہو کر فلک شگاف چیختا رہا۔ اتنا چیخا، اتنا رویا کہ اس کا گلا پھٹ گیا، خون اس کے منہ سے باہر آیا تھا، مگر وہ روتے ہوئے بس یہی سوچ رہا تھا کہ کومل اسے دھوکہ کیسے دے گئی؟ کیا وہ اب تک اسے صرف ایک کزن مان کر، ایک اچھا دوست مان کر سب کچھ کہہ رہی تھی؟ اس نے تو خود کومل کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھی تھی، وہ محبت جسے محسوس کر کے ہی کاشان اس کے لیے پاگل ہوا تھا۔ جب سے ہی جوانی کی دہلیز میں قدم رکھا تھا، تب سے ہی کاشان کومل کو پسند کرتا تھا، لیکن آج تک کبھی یہ کہنے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی، نہ ہی براہ راست ایک دوسرے کے سامنے محبت کا اظہار کیا گیا تھا۔ منگنی کی تقریب اختتام کو پہنچ چکی تھی۔ شہریار سب کے سامنے مسکرا رہا تھا اور کومل بھی، مگر جیسے ہی سب کا دھیان ہٹا تو کومل کے چہرے پر موت کی زردی آ چکی تھی۔ وہ گہری سانس لینے لگی۔ اپنی انگلی میں شہریار کی انگوٹھی اس نے اتار کر اپنے ہاتھ میں پکڑ لی تھی اور وہاں سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی، جبکہ شہریار بھی چپ چاپ چہرے پر سنجیدگی سجائے واپس آ چکا تھا۔ کاشان کی یہ حرکت کوئی گھبرانے پر مجبور کر چکی تھی۔ بار بار اسے کال کیے جا رہی تھی، لیکن وہ کال اٹھا ہی نہیں رہا تھا۔ شہناز بیگم شہریار کی طرف دیکھ رہی تھی کہ کاشان نے حرکت کی تو کیسے؟ اگر وہ اپنے دل میں اس طرح کی کوئی بات رکھتا بھی تھا تو پہلے بتاتا، مگر شہریار اگلے ہی پل بولا کہ کاشان بھائی جو کچھ سوچتے ہیں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں اور کومل ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور بھائی کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اپنا سارا دھیان اپنی جاب پر دے۔ بلا وجہ اب میرے اور کومل کے بیچ آنے کی کوشش مت کریں۔ کاشان کے لیے حقیقت تسلیم کرنا مشکل تھا۔ اسے تو اس بات کی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ آخر ایسی وجہ کیا بنی۔ 2 سال کے لیے وہ گھر سے ہی تو گیا تھا، اور اس 2 سال کے عرصے میں کومل اسے چھوڑ کر شہریار کی محبت اپنے دل میں جگا چکی تھی۔ ساری حقیقت کھل کر کاشان کے سامنے تھی، لیکن پھر بھی اس کا دل یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ کومل اسے دھوکہ دے چکی ہے اور اسی کے چھوٹے بھائی کے ساتھ شادی کرنے والی ہے۔ کومل تو شہریار کی رگ رگ میں بسی ہوئی تھی، مطلب وہ اسے اپنی نظروں کے سامنے کسی اور کا ہوتا ہوا دیکھ بھی کیسے سکتا تھا؟ بار بار گھر سے اس کے ماں باپ اسے کال کر رہے تھے، بلا رہے تھے، یہاں تک کہ شہناز بیگم نے جب اپنے راج دلارے کو قسم دی تب جا کر وہ گھر آیا تھا۔ 2 دن سے گھر سے لاپتہ تھا، ادھر ڈیوٹی بھی شروع ہونے والی تھی، لیکن کاشان کو تو جیسے کسی چیز کی ہوش ہی نہیں رہی تھی۔ وہ مسلسل اسی کشمکش میں مبتلا تھا کہ کومل اسے دھوکہ دے بھی کیسے سکتی ہے۔ جس روز وہ گھر آیا اس روز مہندی تھی۔ شہناز بیگم نے اپنے بیٹے کی اجڑی حالت دیکھی تو گھبرا سی گئی۔ اسے اپنے کمرے میں لے کر اپنے سامنے بٹھا کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر سمجھانے لگی کہ بیٹا یہ سارا قسمت کا لکھا ہوتا ہے، اگر کومل تمہاری قسمت میں ہوئی تو تمہیں مل جاتی۔ ابھی تمہارے گھر آنے سے 1-1.5 مہینہ پہلے ہی شہریار نے کومل کے لیے پسندیدگی ظاہر کی۔ پہل تو مجھے بھی لگتا تھا کہ کومل اور تم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہوگے، لیکن راز تو یہ کھلا کہ کومل اور شہریار ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ یہ شہریار کی ہی مرضی تھی کہ جلد از جلد ان دونوں کا رشتہ طے کر کے شادی کر دی جائے۔ کاشان چپ چاپ سب کچھ سن رہا تھا،
وہ اب اپنی ماں کو کیا بتاتا کہ اس سے کس طرح اس کے سگے بھائی اور محبت نے دھوکہ دیا۔ جیسے جیسے شام ہو رہی تھی، شہناز بیگم اپنے بیٹے کے لیے سوٹ رکھ کر گئی تھیں کہ بیٹا یہ پہن لینا اور اپنا منہ ٹھیک رکھو۔ کومل دنیا کی آخری لڑکی نہیں ہے، تمہیں تو کومل سے اچھی لڑکیاں مل جائیں گی، لیکن خدارا کبھی اپنے بھائی کا گھر خراب کرنے کے بارے میں مت سوچنا۔ کاشان اس وقت تو خاموش رہا تھا، لیکن جیسے جیسے محبت دکھ کے بجائے غصے میں بدلنے لگی تو وہ سیدھا بغیر کسی بات کا لحاظ کیے موقع پا کر کومل کے پاس پہنچ چکا تھا۔ مگر کومل نے بھی اسے یہی کہا تھا کہ اگر مجھے بھول نہیں سکتے تو مر جاؤ۔ وہ سارے مہمانوں کے بیچ گھر سے باہر نکل آیا تھا۔ گھر میں مہندی کی رسم شروع ہو چکی تھی۔ شہریار اور کومل کو ایک ساتھ بٹھایا گیا۔ مہندی کی رسمیں کی جا رہی تھیں، لیکن کہیں اندر، بہت اندر کچھ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ نہ شہریار خوش تھا اس سے شادی سے اور نہ ہی کومل۔ کومل کی آنکھوں میں آنسو تھے جسے بار بار وہ مسکراہٹ سے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دل ہی دل میں بس یہ کہہ رہی تھی کہ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا کاشان، میں تمہاری نفرت تو برداشت کر سکتی ہوں، لیکن تمہیں ٹوٹتا ہوا کڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ مہندی کی رسم اختتام پذیر ہو چکی تھی، لیکن کہیں بھی کاشان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ شہناز بیگم اسے کال کر رہی تھیں کہ بیٹا لوگ تمہارا پوچھ رہے ہیں، میں کس کس کو جواب دیتی پھروں گی، خدارا ہماری عزت رکھ لو۔ لیکن جواب میں کاشان بولا تھا کہ میری ڈیوٹی شروع ہو چکی ہے، میں گھر واپس نہیں آ سکتا، آپ لوگ شادی انجوائے کیجیے اور میری طرف سے مبارکباد لازمی دیجیے گا۔ اگلے روز کومل اور شہریار کا نکاح تھا۔ احمد صاحب کے کہنے پر ہی سب مہمانوں کے سامنے عزت برقرار رکھنے کے لیے کاشان واپس گھر آ چکا تھا۔ چند لمحوں کے لیے منظر عام پر، لیکن پھر فنکشن سے ہی چلا گیا، جس پر نکاح خواہ شہریار اور دلہن بنی بیٹھی کومل کے پاس گیا تھا۔ اسی پر ہی اس فنکشن کو خیر بات کہہ کے کاشان باہر آ چکا تھا۔ دل میں درد کی ٹھیسیں اٹھ رہی تھیں، وہ بار بار اپنا سینہ مسل رہا تھا۔ ہستی کھلکھلاتی اس کی باہوں میں موجود کومل کی یادیں بار بار ذہن میں آ رہی تھیں۔ ابھی بھی اسے کہیں نہ کہیں یہ بات ڈھارس دیے ہوئے تھی کہ یا تو سب کچھ جھوٹ ہے یا پھر کومل کے ساتھ زبردستی ہو رہی ہے۔ کچھ تو ایسا ضرور ہے جو اب تک اس سے چھپایا گیا۔ وہ اب تک اگر جی رہا تھا تو یہ کومل کی محبت تھی۔ کہیں نہ کہیں کومل ابھی بھی اس سے محبت ضرور کرتی تھی، مگر وہ اسے دھوکہ دے گی کیوں؟ پہلے 2 دن تو کاشان کے دل میں انتہائی رنج اور دکھ رہا، لیکن دھیرے دھیرے یہی دکھ نفرت میں بدلنے لگا۔ اسے کومل سے نفرت ہونے لگی تھی۔ اسے یہی لگا کہ کومل کو کبھی مجھ سے محبت تھی ہی نہیں، اگر ہوتی تو وہ میرا انتظار کرتی، میں اس کی خاطر ہی فوج کی نوکری میں گیا تھا، ورنہ میرے پاس میرے باپ کا بزنس تھا، جائیداد تھی، مجھے کیا ضرورت پڑی تھی یہ سب کچھ کرنے کی؟ میں اس سے دور رہا بھی تو صرف اس کے لیے، اور وہ مجھے خود سے دور کر کے میرے بھائی کے ساتھ۔ یہ سوچ کر کاشان کے دل میں نفرت بڑی تیزی سے سرایت کرنے لگی تھی۔ جہاں رگ رگ میں کبھی کومل کی محبت بستی تھی، وہاں نفرت پھیل چکی تھی۔ تقریباً 1 ماہ تک کاشان منظر عام سے بالکل غائب رہا تھا، اور اس 1 ماہ میں وہ بالکل مر ہی چکا تھا۔ وہی دوسری جانب شہریار اور کومل شادی کے بندھن میں بندھنے کے بعد اپنی زندگی کا آغاز کر چکے تھے۔ 1 ماہ بعد جب کاشان واپس گھر لوٹا تو سب کچھ معمول کے مطابق ہی تھا۔ ابھی تک نہ ہی کومل اسے دکھائی دی تھی اور نہ ہی شہریار۔ اسے تو اپنے کمرے میں چلا گیا۔ فریش ہونے کے بعد تو دوبارہ جب نیچے آیا تو کومل اور شہریار دونوں ہی گھر میں داخل ہو رہے تھے۔ کومل کی طبیعت تھوڑی خراب سی لگ رہی تھی، رنگت پیلی پڑی ہوئی تھی، وہ لڑکھڑائے جا رہی تھی اور شہریار اسے سہارا دے کر اندر لا رہا تھا۔ جس پل ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھا تو دل میں زہر سا پنپنے لگا۔ کاشان نے ایک تنزیہ نظر دونوں پر ڈالی تھی۔ جس طرح کومل کی حالت تھی، یہی لگ رہا تھا کہ شاید بہت جلد خوشخبری آنے والی ہے۔ کاشان دونوں کو نظر انداز کرتا سامنے صوفے پر بیٹھ چکا تھا اور اپنے بھتیجوں کے ساتھ بیٹھ کر چپس کھانے لگا۔ سامنے دوسری طرف صوفے پر کومل آ کر بیٹھی تھی۔
صوفے سے ٹیک لگائے آنکھیں مونجھ چکی تھی۔ ملازمہ سے کہلوا کر اس کے لیے ناشتہ منگوایا گیا۔ شہناز بیگم پریشانی کے عالم میں شہریار سے پوچھ رہی تھی کہ بیٹا کیا بات ہے، ڈاکٹر کیا کہتے ہیں، کیا ہوا ہے، کومل کو کوئی خاص پریشانی کی بات تو نہیں ہے؟ جواب میں شہریار کے لیے سانس خارج کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ امی بس تھوڑا بہت انفیکشن ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آرام کرے گی تو ٹھیک ہو جائے گی۔ کاشان نے ایک نظر کومل پر ڈالی تھی۔ وہ پہلے سے کافی کمزور ہو چکی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے بال پہلے جیسے نہیں رہے، اس کی خوبصورتی بالکل زائل ہو چکی۔ مگر اسے کیا، وہ تو اب شہریار کی محبت تھی، اس کی امانت تھی۔ اب مرتی ہے جیتی ہے، اسے اس سے فرق ہی کہاں پڑتا ہے۔ کومل کے لیے وہ بالکل پتھر دل ہی تو ہو چکا تھا۔ کچھ دیر تو وہاں پر بیٹھا رہا، پھر انتہائی تڑپ کر کہنے لگا، اتنا ہی رومانس سوچ رہا ہے تو کمرے میں کیوں نہیں چلے جاتے؟ جوائنٹ فیملی ہے، بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، شادی تو کر لیے لیکن تھوڑے مینر سیکھ لیجئے۔ کومل نظریں چرا گئی تھی، جبکہ شہریار اگلے ہی پل ماتھے پر بل ڈال کر بولا، کیا کر رہے ہیں آپ بھائی، کیوں چلا رہے ہیں؟ اپنی بیوی کو اگر تکلیف ہو رہی ہے دیکھا تو ادھر چلے جائیں، وہاں سے بلا وجہ ہم پر جلسی والی نظر مت آ جائے۔ کاشان تو جل بھن چکا تھا، چپ چاپ ریموٹ ایک طرف پٹکتا ہوا اٹھ کر باہر آ گیا۔ نہ جانے کیوں مگر کومل پر اس وقت بے چینی سی ہونے لگی تھی۔ سوچ رہا تھا بس ایک رات ہی یہاں رہوں گا، پھر واپس شہر چلا جاؤں گا، لیکن یہ خیال کھائے جا رہا تھا کہ کومل کی خراب طبیعت تشویشناک بھی ہونے لگی تھی کہ لمبے گھنے بال جو کمر کا قاتل اور اس کی پہچان تھی۔ وہ سوچ رہا تھا بس ایک رات یہاں رہوں گا، پھر واپس شہر چلا جاؤں گا، لیکن کومل کی طبیعت کا غم بھی اسے کھائے جا رہا تھا۔ کومل کی خراب ہوتی طبیعت کافی تشویشناک تھی۔ اس کے اتنے لمبے گھنے بال جو کمر کا قاتل تھے اور اس کی اتنی سفید رنگت جو بالکل ختم ہو چکی تھی، نہ پہلے جیسے شوق رہے تھے۔ پتہ نہیں شہریار اسے تھام کر کمر سے باہر لاتے تھے۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ چند دن کا وائرل انفیکشن ہوگا، لیکن کومل کو بیمار دیکھ کر اس کے ذہن میں عجیب سی پریشانی زائل ہونے لگی تھی۔ وہ شام کاشان کی زندگی کی سب سے بری شام تھی، جب وہ گارڈن میں بیٹھی ہوئی کومل کو اکیلا پا کر جگمگاتا ہوا اس کے پاس چلا آیا۔ ایک نظر اس نے کومل پر ڈالی تو وہ یوں کھسمسا بیٹھی تھی جیسے کہ معذور شخص بیٹھا۔ کومل کی حالت دیکھ کر کہنے لگا، میری بد دعاؤں میں تم پر بڑا گہرا اثر ہوا ہے۔ احمد اپنے عقب میں کاشان کی آواز سن کر کومل نے پلٹ کر دیکھا تھا۔ شاید وہ رو رہی تھی کیونکہ آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ جلدی سے اپنی آنکھیں صاف کرنے لگی۔ ہو سکتا ہے آپ کی بد دعاؤں کا ہی اثر ہو۔ جواب میں کاشان طنزیہ مسکرایا، کہنے لگا، جس روز تم نے مجھے دھوکہ دیا تھا نا، پھر میری بلا سے تم جیتی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر کیا کروں، میرا دل کم بخت تمہیں دیکھ کر پھر سے تڑپ رہا۔ بہت سمجھا رہا ہوں اسے کہ یہ منافق ہے، دوگلی عورت ہے، تجھے محبت کی راہوں میں لا کر تیرے بھائی کے ساتھ اب ایک بستر پر، مگر کیا کروں، پتہ ہے عشق کیا تھا نا، اس لیے بھولنے میں ذرا وقت لگے گا، مگر اب تمہیں اس حالت میں دیکھ کر بڑا سکون مل رہا ہے۔ میری نظروں کے سامنے اب تم مر بھی جاؤ نا تو اس کرب کا بیان نہیں کر سکتی جو مجھے تمہاری وجہ سے ہوا تھا۔ بہرحال تم تو خوش ہوگی، ایک لڑکا تمہارے لیے مجنوں بن گیا، لیکن فکر نہ کرو، چند ہفتوں بعد ہی میں بھی شادی کر کے تم سے بھی پیاری لڑکی گھر میں لانے والا ہوں۔ اس کی ہر بات سن رہی تھی کومل، مسکرا کر بولی کہ اللہ پاک نے آنے والی لڑکی کے نصیب اچھے کرے، آپ کو اس کے ساتھ نصیب کرے خوشی۔ اسے اتنا ہی بول پائی تھی، اس سے زائد بولنا اور اس میں ہمت نہیں تھی۔ اس رات سب کے سونے کے بعد کومل کے کمرے سے شہریار کو نکلتا دیکھا، جو بجائے اس کے کمرے میں سونے کے گیسٹ روم میں جا کر سو رہا تھا۔ کاشان اس وقت جہاں پر کھڑا تھا وہاں پر اندھیرا تھا، اس لیے شہریار کی اس پر نظر تو نہ پڑ سکی، لیکن کاشان اگلے 2 روز تک شہریار اور کومل کی حرکتوں کو نوٹ کرتا رہا۔ دونوں سب کے سامنے بھلے ہی میاں بیوی تھے، لیکن جیسے ہی اکیلے ہوتے تو ایک دوسرے سے کنارہ کر لیتے، جیسے ان کا آپس میں کوئی رشتہ ہی نہ ہو۔
اس روز جب ڈاکٹر کے پاس کومل کی اپائنٹمنٹ تھی تو شہریار اسے لے کر جا چکا تھا۔ نہ جانے کیوں سوچ کر کاشان نے بھی ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ وہ جو ہاسپٹل کے باہر آ کر رکے تھے وہ ہاسپٹل کینسر کا ہاسپٹل تھا، جس میں وہ دونوں اندر چلے گئے۔ ریسیپشن پر جا کر جب کاشان نے کومل شہریار کے نام پر پوچھا تو ریسیپشن پر کھڑی لڑکی نے یہی بتایا تھا کہ ان کو دماغ کا کینسر ہے، لاسٹ سٹیج پر ہے، پچھلے 4 ماہ سے ان کا یہاں پر علاج ہو رہا ہے۔ کاشان کے تو پورے وجود میں بجلی سی دوڑ چکی تھی۔ جس پل وہ دونوں گھر آئے تھے تو ان کا سامنا کاشان سے ہوا تھا۔ شہریار سے سوال کر رہا تھا کہ بتاؤ کیا ہے، کومل کو تو تم لوگ کینسر کے ہسپتال میں کیا کر رہے تھے؟ شہریار کا گرے بان تک کاشان پکڑ چکا تھا، جبکہ کومل اسی پل لڑکھڑا کر گری تھی۔ شہریار سے پہلے کاشان آگے بڑھا تھا اور کومل کو اپنی گود میں اٹھا چکا تھا، چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، شہریار بتاؤ کیا ہے؟ کومل کو ہر کوئی حیرت سے دیکھ رہا تھا، رو رہا تھا، جبکہ شہریار بس روئے جا رہا تھا۔ کومل کو ہاسپٹل لے جایا گیا، جہاں پر ڈاکٹر نے ٹریٹمنٹ شروع کر دیا۔ شہریار سب کو بتا رہا تھا کہ جب کومل کو کالج سے لینے کے لیے گیا تھا تو راستے میں کومل کو چکر آ گئے، وہ گاڑی میں ہی بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں اسے فوراً ہاسپٹل لے کر گیا تھا، جہاں پر کچھ ٹیسٹ وغیرہ ہوئے اور یہ بات سامنے آئی تھی، کومل کو کینسر ہے۔ سب سے پہلے میرا دھیان کاشان بھائی کی طرف گیا تھا۔ ڈاکٹر کہنے لگے کہ جو دماغ کے کینسر کا علاج نہیں ہو سکتا، البتہ علاج کر کے زندگی بڑھائی جا سکتی ہے، لیکن زیادہ وقت تک دنیا نہیں دیکھ سکتے۔ کومل پہلے تو بہت روئی، پھر اس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ تم میری مدد کرو گے۔ میں کاشان کی طرف سے اپنا وجود مٹانا چاہتی ہوں، اس کے دل میں اپنے لیے نفرت پیدا کرنا چاہتی ہوں۔ کومل کے کہنے پر ہی میں نے اس سے شادی کی۔ میں جانتا تھا جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، مگر کومل میری بیوی ہے، پھر بھی میں نے اسے اپنے نکاح میں رکھنے کے باوجود حق نہیں جتایا۔ آپ کو تکلیف پہنچا کر آپ سے بھی زیادہ تڑپی ہے، اور آج زندگی اور موت کی کشمکش میں کاشان کے تو پورے وجود میں جیسے زلزلہ سا آ چکا تھا۔ ڈاکٹر سے کہہ رہا تھا کہ ایک مرتبہ مجھے اس سے ملنے دیجیے، کوئی بھی اسے کومل سے ملنے نہیں دے رہا۔ ساری نفرت جو اس کے دل میں پنپ رہی تھی جھاگ کی طرح بیٹھ چکی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹرز باہر آئے تھے، جن کا کہنا تھا کہ ہم کومل کو نہیں بچا سکے، اس کی زندگی یہیں تک تھی۔ سن کر تو جیسے کاشان کی زندگی ہی اجڑ گئی تھی، پورے خاندان میں قیامت برپا ہو چکی تھی۔ جس پر کومل کی ڈیڈ باڈی گھر آئی، سبھی دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے، جبکہ کاشان اسے ہوش ہی نہیں تھا۔ شاید کومل اس سے بھی زیادہ محبت کرتی تھی۔ اگر شہریار حقیقت نہ بتاتا تو کبھی بھی کاشان حقیقت جان نہ پاتا۔ اپنے ہاتھوں سے کاشان نے کومل کا وجود قبر میں اتارا تھا، پھر چپ چاپ واپس گھر آ گیا۔ پہلے چپ سادھ رکھی، پھر اگلے ہی روز بغیر بتائے ڈیوٹی پر چلا آیا۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد نیوز چینلز پر یہ بریکنگ نیوز چلی کہ کاشان احمد گولی لگنے سے جہاں فانی سے کوچ کر چکے۔ کہا جا رہا ہے کہ کاشان احمد نے خود گولی چلائی ہے، جبکہ متعدد اطلاعات کے مطابق یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ کچھ نامعلوم افراد کاشان احمد پر حملہ کر کے جا چکے ہیں۔ اس خاندان پر ایک مرتبہ پھر قیامت برپا ہو چکی تھی۔ سب کی نظروں میں حادثہ تھا، مگر شہریار جانتا تھا جب کومل اس دنیا میں نہیں رہی تو کاشان کب تک جیتا۔ دونوں کی محبت امر تھی، اور کاشان ان 2 قبروں کے درمیان کھڑا تھا، پھیکی سی مسکراہٹ سجا کر کہنے لگا کہ کاش کومل کو خدا بیماری نہ لگاتا تو آج تم دونوں منو مٹی تلے نہ ہوتے۔ تم دونوں کے جانے سے خاندان کی خوشیاں ختم ہو چکی ہیں، شاید دوبارہ زندگی کبھی خوشیوں کی طرف لوٹ نہ سکے۔ ایک گہری سانس خارج کر کے دعا کے لیے شہریار نے ہاتھ بلند کیے تھے۔ پہلے آنسو نکلے تھے، پھر لب ہلے تھے کہ خدا کبھی بھی 2 پیار کرنے والے